السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم مسجد قبلتین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جہاں کے واقعے نے اسلامی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مدینہ منورہ کے تاریخی مقامات میں سے ایک مسجد قبلتین ہے، جہاں دوران نماز قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا، جس نے اسلامی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ یقیناً یہ واقعہ تحویل قبلہ کا ہے۔ دوستو، آئیے ذرا ہم تحویل قبلہ کے واقعے پر نظر ڈالتے ہیں۔ رب العالمین کے اس حکم سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جسے تبدیل کر کے مسجد حرام کی سمت کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے قرآن کریم میں اس کا حکم نازل فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 144۔ جس وقت یہ حکم نازل ہو رہا تھا، آپ ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے۔ مردوں کے ساتھ عورتیں بھی نماز میں شامل تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر آ کے تشریف لائے تھے اور باقی نماز پوری فرمائی تھی۔ اس وقت تک عمل کثیر کی ممانعت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہجرت کے دوسرے سال پیش آیا۔ آپ نے تقریباً 16-17 ماہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی۔ دوستو، اب ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ آپ کا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا کس وجہ سے تھا، اور مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے ہجرت سے پہلے آپ کس طرف رخ کر کے نماز ادا فرماتے تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں مقیم رہے، اس وقت تک نماز پڑھتے ہوئے آپ اس انداز میں کھڑے ہوتے کہ بیت اللہ اور بیت المقدس دونوں آپ کے سامنے ہوتے۔ مگر ہجرت مدینہ کے بعد اس ترتیب کو باقی رکھنا ممکن نہ تھا، کیونکہ مدینہ طیبہ سے بیت المقدس اور مسجد حرام مختلف سمتوں میں تھے۔ مدینہ منورہ سے بیت المقدس شمال میں ہے اور کعبہ جنوب میں ہے۔ اگر مسجد حرام کی طرف رخ کرتے تو بیت المقدس کی طرف پشت ہو جاتی، اور بیت المقدس کی طرف رخ کرتے تو مسجد حرام کی پشت ہو جاتی۔ آپ کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد حکم الہی سے آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ البتہ علماء کا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی کیفیت میں اختلاف ہے۔ اس میں 3 قول ہیں۔ ایک قول رائے اور اجتہاد کا ہے کہ آپ علیہ السلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اپنے رائے اور اجتہاد سے ہی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کو اختیار کیا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کو بیت المقدس اور کعبے کے درمیان اختیار دیا گیا تھا، تو آپ نے یہود کے ایمان لانے اور ان کو مائل کرنے کے لیے بیت المقدس کو اختیار فرمایا۔ اس میں مشرکین کی آزمائش تھی، کیونکہ وہ کعبے سے الفت رکھتے تھے۔ تیسرا قول جمہور کا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر اور اس کی وحی کے ساتھ بیت المقدس کی طرف منہ کیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر دیا اور کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ اور جمہور نے اس کی دلیل میں آیت نمبر 143 کو پیش کیا ہے۔ اب ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ تحویل قبلہ کا واقعہ کہاں پیش آیا اور کس موقع پر یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام مدینہ سے باہر ایک قبیلے میں دعوت طعام کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ دوپہر کا کھانا تھا، ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے قبیلے کی مسجد میں تشریف لے گئے۔ اسی دوران نماز پڑھتے ہوئے یہ آیات تحویل قبلہ نازل ہوئیں۔ جس مسجد پر آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں، اس مسجد کا نام قبلتین پڑ گیا۔ اب یہ مسجد مدینہ منورہ میں ہے۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوں گے، انہوں نے اس مسجد کی زیارت بھی کی ہوگی۔ اس مسجد کو سب سے زیادہ نسبت اس واقعے سے ہے، اس لیے اس کا نام مسجد قبلتین یعنی 2 قبلہ، ایک بیت المقدس اور کعبہ پڑ گیا۔ بلا شبہ یہ مسجد یہاں پیش آنے والے اس عظیم واقعے کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ شکریہ۔